أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فمن اظلم تو پھر کون زیادہ ظالم ہوگا ممن اس شخص سے جس نے افترا علی اللہ کذبا گھڑا اللہ پر جھوٹ او کذب بآیاتی یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو۔ اولئک ینالہم وہی لوگ ہیں کہ ینالہم نصیبہم من الکتاب پہنچے گا انہیں ان کا حصہ ان کی تقدیر سے ان کی لکھت سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب آ جائیں گے ان کے پاس رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یتوفونہم جو ان کی روحیں قبض کریں، قالو تو کہیں گے اینما کنتم کہاں گئے وہ لوگ کہ تھے تم تدعون من دون اللہ جن کو پکارتے اللہ کو چھوڑ کر، قالو وہ کہیں گے ضلوا عنا وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، وشہدوا اور وہ خود اقرار کریں گے علی انفسہم اپنے خلاف انہم کانوا کافرین کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ قال ادخلوا تو اللہ فرمائیں گے اب داخل ہو جاؤ چلو فی امم انہی گروہوں میں جماعتوں میں قد خلت من قبلکم تحقیق جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے من الجن والانس جنوں اور انسانوں سے فی النار دوزخ کی آگ میں، کلما دخلت جب بھی داخل ہوگی امتن کوئی بھی جماعت لعنت اختہا تو وہ لعنت کرے گی اپنے دوسروں پر، حتیٰ یہاں تک کہ ادارکوا فیہا جمیعا جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے اس میں سارے کے سارے، قالت اخراہم تو کہیں گے ان کے پچھلے لأولاہم پہلوں سے ربنا ہؤلاء اے ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا فآتہم پس دے انہیں عذابا ضعفا من النار عذاب دگنا دوزخ کا، قال اللہ فرمائیں گے لکل ضعف ہر ایک کے لیے دگنا ہی ہے ولکن لا تعلمون اور لیکن تم سمجھ نہیں پا رہے۔ وقالت اولاہم اور کہیں گے ان کے پہلے لأخراہم پچھلوں سے فما کان لکم پس نہیں ہے تمہارے لیے علینا ہمارے اوپر من فضل کوئی فضیلت فذوقوا العذاب تو پھر چکھو عذاب بما کنتم تکسبون بدلے اس کے جو تم دنیا میں کمائی کرتے رہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کی نسبت سے
مشرکین بہت سی باتیں بیہودہ کہتے، کبھی اللہ کی ذات کی اولاد بناتے، کبھی بیوی بناتے، کبھی اللہ کی طرف منسوب کرتے کہ یہ جانور اللہ نے کہا ان کو بتوں کے نام پہ سانڈ بنا دیا جائے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھا دیے جائیں، جس کا ذکر پہلے ہو چکا کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ تو فرمایا یہ سب اللہ پر افتراء ہے، جھوٹ ہے، اور اللہ جل شانہ نے ان باتوں کا قطعی طور پہ کوئی حکم نہیں دیا۔ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک ویکذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور اسی طرح فرمایا ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ تو رب کو گالی کیا دینا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیوی ہے، یہ اللہ کو گالی دینا حدیث میں بتلایا۔ اور اللہ کو جھٹلانا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا قیامت کے دن، تو یہ کہنا کہ لن یعیدنی، کہ اللہ مجھے دوبارہ پھر زندہ نہیں کریں گے، یہ اللہ کی بات کا جھٹلانا ہے۔ تو فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیات، یا جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اولئک ینالہم، تو وہ لوگ ہیں کہ جو پا لیں گے نصیبہم، اپنا نصیب، من الکتاب، کتاب سے، تقدیر سے، یا ان کے لیے جو اللہ کی لکھت ہو چکی، اللہ نے لکھ دیا دنیا کی زندگی میں جو رزق کھانا، جو عمر پانا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم رسلنا، اپنی زندگی پوری کر کے اپنا رزق کھا کے جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتہ دہ، ہمارے رسول یعنی فرشتے، یتوفونہم، جو ان کی روحیں قبض کریں گے۔ تو یہاں رسل جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو فرشتے روح لینے والے آتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم کے دو طبقے ہیں، دو موقف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ملک الموت اکیلے روح قبض کرنے آتے ہیں، اور دوسرے طبقے کا موقف یہ ہے کہ ملک الموت کے ساتھ اور بھی بہت بڑی جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے۔ یہ پورا ایک باقاعدہ گویا محکمہ ہے، اور اس کے سربراہ ملک الموت عزرائیل ہیں۔ تو یہ سارے اپنے گروہ کے ساتھ آتے ہیں اور روحیں قبض کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی شاید اسی نسبت سے اللہ نے یہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ جب آ جاتے ہیں ان کے پاس رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم، جو ان کی روحیں لے لیتے ہیں، قبض کرتے ہیں۔ قالوا اینا، تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں جب انہیں قبر میں رکھا جاتا ہے تو بد اور برے لوگوں کی قبروں میں منکر نکیر آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور بھلی زندگی گزار کے جانے والے ہوتے ہیں تو ان کی قبر میں مبشر بشیر فرشتے خوشخبری دینے والے آتے ہیں، اور ان کو آ کر منکر نکیر کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئے تمہارے وہ الہ، مشکل کشا، حاجت روا، جھوٹے معبود، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہارے معبود خدا مشکل کشا کدھر گئے؟ اب بلاؤ انہیں یہاں قبر میں، تمہاری مدد کریں گے۔ اور دنیا میں جو تم کہتے تھے کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہ ہمیں بخشوا لیں گے، اب بلاؤ ان کو، آئیں آ کے تمہاری مدد کریں۔ تو قالوا ضلوا عنا، تو وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، غائب ہو گئے، وہ تو ہمارے پاس نہیں آئے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اقرار کریں گے اپنے آپ کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔
تو عذاب قبر برحق ہے اور قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ صحیحہ سے عذاب قبر اور ثواب قبر یہ ثابت ہے۔ بروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور جو نیک لوگ ہیں ان کو قبر میں ثواب ملتا ہے۔ یہ قطعی اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ اور مفسرین نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ عذاب قبر کے بارے میں آیت ہے کہ فرشتے انہیں قبر میں آ کے یوں کہتے ہیں اور پھر ان کی قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جو برے ہوتے ہیں اور جو نیک ہوتے ہیں ان کی قبر کو جنت کا حصہ باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جب قیامت کے دن قیامت قائم ہوگی تو دوزخ میں جائیں گے تو قال ادخلوا، اللہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ، چلو فی امم، انہی گروہوں میں جماعتوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ، قد خلت من قبلکم، جو تحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے، من الجن والانس، جن اور انسانوں میں سے، فی النار، دوزخ کی آگ میں، تم سب اب دوزخ میں اکٹھے ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت، جب بھی داخل ہوگی کوئی امت، امت سے مراد جماعتیں، گروہ، طبقے، جب بھی ایک ٹولہ گروہ داخل ہوگا دوزخ میں، لعنت اختہا، وہ جب دوزخ میں جائے گا اور جا کے دیکھے گا اپنے بڑوں کو جو دنیا میں جھوٹے خدا بنے ہوئے تھے یا جھوٹے راہبر بنے ہوئے تھے کہ وہ ان سے پہلے دوزخ میں موجود ہیں، تو یہ لعنت اختہا، یہ ہر گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا۔ اخت کہتے ہیں بہن کو، تو مراد اس سے ہم مثل ہے کہ ان کی طرح جو دنیا میں ان کے ساتھ رہتے اٹھتے بیٹھتے تھے تو یہ ان پر جب جا کے انہیں بھی دوزخ میں دیکھیں گے تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب اکٹھے ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے دوزخ میں، قالت اخراہم لأولاہم، تو کہیں گے بعد میں آنے والے، اخراہم پچھلے یعنی بعد میں آنے والے دوزخ میں، لأولاہم ان سے جو ان سے پہلے سے دوزخ میں موجود ہوں گے اور تھے آپس میں تعلق واسطے جان پہچان والے، اور یہ کچھ لوگ پیروکار ہوں گے، کچھ راہبر اور رہنما ہوں گے، اور اب دونوں دوزخ میں، پیروکار بعد میں گئے اور راہبر پہلے دوزخ میں ہیں، تو کہیں گے یہ پیروکار ان کے مریدین بعد میں جانے والے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے پروردگار یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اس لیے آج دنیا میں آپ جس کو اپنا دین میں، مذہب میں یا دنیا میں ہی سیاست میں اپنا راہبر اور رہنما بنائیں، اپنا لیڈر بنائیں، تو کم از کم اللہ نے جو عقل دی ہوئی ہے، خدا داد جو صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ودیعت ہیں، ان سے سوچ لیں کہ ہم جس شخص کے پیچھے مذہب میں چل رہے ہیں یہ کیا قرآن و سنت کے مطابق خود بھی جا رہا ہے کہ نہیں، یا خود ہی اس کا عقیدہ، اس کا عمل قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہے، یا کوئی شخص آپ اس کو دنیا کا رہبر اور سیاست کا رہنما مانتے ہیں تو کم از کم یہ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی انسانیت بھی ہے کہ نہیں، اور یہ انسانوں میں شمار ہوتا بھی ہے کہ نہیں، ایک حیوان کو اپنا رہبر بنا رہے۔ تو یہ شعور اللہ نے عقل جو دی ہے اس کو استعمال کر کے اپنے لیے ساتھیوں کا اچھا انتخاب کرنا چاہیے، ورنہ اگر کسی گمراہ کو رہبر بنا لیا، کسی گمراہ کی قیادت میں اپنی زندگی گزاری، وہ تو دوزخ میں گیا ہی گیا، تم بھی اس کے ساتھ جاؤ گے اور وہاں ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے۔ ربنا ہؤلاء، اے ہمارے رب یہی ہے کہ اضلونا، جنہوں نے ہمیں راہ راست بھٹکا دیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ اس لیے اب ان کو دے عذاب دگنا دوزخ کی آگ میں۔ قال لکل، اللہ فرمائیں گے کوئی فکر نہ کرو، لکل ضعف، سب کو دگنا ہی ملے گا۔ ان کو دگنا راہبر اور رہنماؤں کو اس لیے ملے گا کہ وہ خود بھی گمراہ تھے اور تمہیں بھی گمراہ کیا،
اور تمہیں بھی دگنا ملے گا، اس لیے کہ میں نے تمہیں عقل دی تھی، تم اپنی عقل سے حق کے راستے کا انتخاب کرتے، اور تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے تھیں، عبرت کی چیزیں موجود تھی، لیکن تم نے ان سے سبق نہیں لیا، اس لیے سب کو دگنا ملے گا۔ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ دگنا کس کس کا بنتا ہے، اور دگنا سب کا ہے۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور کہیں گے پہلے پچھلوں سے، فما کان لکم علینا من فضل، کیوں شور کرتے ہو، کیوں ادھر ادھر کی ڈنگیاں مارتے ہو، اب سب برابر ہیں یہاں پہ۔ فما کان لکم علینا، پس نہیں ہے تمہارے لیے ہم پہ من فضل کوئی فضیلت، تم کوئی خاص ہو کہ تمہیں اکارہ ملے اور ہمیں دگنا ملے، اب تو سب کو برابر کا عذاب بھگتنا ہے۔ فذوقوا العذاب، اس لیے چکھو عذاب کے مزے یہاں، بما کنتم تکسبون، بدلے اس کے جو تم دنیا میں کمائی کرتے رہے، جو کچھ کرتوت کیے تھے آج اس کا بدلہ پالو گے، اب اس کا مزہ چکھو۔ تو دنیا میں اللہ نے ہر انسان کو عقل شعور دیا ہے، اور یہ عقل شعور ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، بازار سے چیز لینے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن دین میں نہیں استعمال کرتے، کہ دین میں بھی ہم 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر کو دیکھ لیں، دنیا کے لحاظ سے مارکیٹ کے لحاظ سے سارے باشعور ہیں، اور دین کے لحاظ سے سارے بھولے بالے، اور جی سارے ٹھیک ہیں۔ کبھی بازار کی چیز کو یہ کسی نے نہیں کہا جی سارے ٹھیک چیزیں ساری 1 نمبر ہیں، وہاں پہ انتخاب کرتے ہیں یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ گھٹیا، یہ اعلی ہے، لیکن دین میں کیا کہتے ہیں جی سارے ٹھیک ہیں۔ تو یہ اس لیے دین کے لحاظ سے بھی سمجھدار بنے، عقل مند بنے، دانا بنے، جیسے دنیا کے حوالے سے ہم بنتے ہیں۔ اور اگر یہاں پہ لاشعوری کی دین میں زندگی گزاری اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل سے دین کے حوالے سے چلے، تو پھر کل کو یہی حشر ہوگا جو یہاں ان آیات میں اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں۔ وآخر دعوانا